وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے. یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم بھی کہتے ہیں جی کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں، اب بارش ہونے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، اجڑا ہوا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا، لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں، بیج بوئے بغیر نہیں نکلنا کچھ بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے، بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا، درختوں کا نکلنا، یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں زمین کے اندر، راکھ بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مثال، اور یہ وہ فزیکل فینومین آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لیتا ہے. اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں. سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے، ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب تو جناب نیشنل جغرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کس طرح بیج پھٹتا ہے، اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے، پھر 2 پتے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے. وہ اصحاب الکہف والی فلم ہے نا ایران کی، اس کے آخری قسط کے اینڈ پہ جا کے ایک جملہ کہ کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جہاں مرغی اور انڈا ایگزسٹ نہ کرتے ہوں، اور اسے اس دنیا میں لا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکل سکتا ہے، جبکہ ایک فالتو انڈا اسے توڑنے کے لیے بھی دے دیا جائے، اور وہ توڑ کے لیسدار مادہ دیکھے اور اسے کہا جائے کہ دیکھنا یہی انڈا اس کے ساتھ کا پڑا ہوا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس میں سے زندہ چوزا نکلے گا جو اتنی بڑی مرغی بن جائے گا. وہ کہے گا نہ، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہو رہا ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں. ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بننا، ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے، اور یہ ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تمہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يُخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو، تالاب تو وہاں بن سکتا ہے، کیچڑ تو بن سکتا ہے، سبزہ نہیں اگ سکتا. زرخیز زمین سے ہی نکلے گا. اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے. یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے. یہ روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے، جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے، ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی.
یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے، اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو، اگر آب و ہوا وہ نہ ہو، یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے، وہ والا آپ درخت یہاں آ کے لگا لینا، اگائے گا، ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سندھ میں، جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں، اگیں گے، پھل بھی لگے گا، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے سر۔ اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے، ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ، پاکستان کا فروٹ جب دبئی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے، یہ ہم سے مانگ رہے ہوتے، یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائے نا ہماری ملتان کی، اور درخت بھی نکال کے پورے لے جائیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے، وہاں جا کے رزلٹ نہیں دینا۔ اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی، باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی۔ اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے۔ عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہیں، لیکن مسالہ جات کے لیے، باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا تھا، ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور چیزیں وہاں جا کے، یہ تو آج جس ایرا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی ہوئی ہے، ادروائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا جو ہے سب کانٹیننٹ رہا ہے، کیونکہ زمین اگاتی، اسی لیے یہاں گورے آئے تھے۔ سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے، زمین اگاتی ہے، جہاں پہ زمین اگاتی ہو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈری ہیں، لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ ہم اپنے کئی مربوں کی گندم دے کے ایک آئی فون اتنا سا لیتے ہیں ان سے، ٹیکنالوجی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ پرفتن دور کے اندر جو بخاری مسلم میں آیا کہ وہی بچے گا جو اپنی بکریاں بھیڑیں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا، اپنا اگائے گا، اس میں سے کھائے گا، وہ بچ جائے گا، باقی مارے جائیں گے۔ حقیقت بات ہے، اگر دنیا کے وہ حصے جو گندم اور کھانے کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہ روک لیں تو آئی فون کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، سامسنگ کے ذریعے کوئی شخص اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیلنس کیا ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے۔ تو جو خراب زمین ہے وہ تو پھر گھٹیا قسم کا مال اگائے گی، وہاں پہ جھاڑ جھنکار ہی ہوگا، اور جھاڑ جھنکار آپ کو پتہ ہے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جھاڑیاں، اس میں سے آپ کو رزق نہیں حاصل کر سکتے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں، جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈفرنٹ انداز میں بات وہی ہو رہی ہے سنیں گے تو بے اختیار وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی بھی قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔